مشاہد سعید صاحب نے مشورہ دیا کہ پریزیڈنٹ بن جائے نواز شریف. نہیں دیکھیں، نہ میں مشورہ دینا، وہ مشورہ دے سکتے ہیں. مشورہ بھی نہیں دے سکتے آپ نہیں، لوگ؟ آپ مشورہ جو مانگتا ہے اس کو دیتے ہیں نا. نہیں مانتے. تو ہم ایسی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. تو مشاہد صاحب نے رائے کا اظہار کر دیا ہے. آپ کے مشوروں پہ کبھی عمل نہیں ہوا؟ اتنے سال آپ نے گزارے ہیں پی ایم ایل این میں. نہیں، ضروری نہیں ہر میرے مشورے پہ عمل ہو. پوچھ رہی ہوں. مشورہ مانگا جاتا ہے، مشورہ مانگا جاتا ہے. کبھی مانگا گیا آپ سے؟ جی بالکل مانگا گیا. کیا بس بتایا گیا یہ کرو؟ مشورہ دے دیا. جس ایشو کو آپ سمجھیں آپ اسے مشورہ دے دیتے ہیں. میں اس کو انٹرنل ایشو ہے پارٹی کا کہ وہ صدر بنے یا وزیر اعظم بنے. صاحب کون سی بات آپ کے مشورے پہ ہوئی ہے پی ایم ایل این میں آج تک؟ اتنے سالوں کی رفاقت ہے. گننے کی بات نہیں ہوتی. مشورہ تو آدمی دے سکتا ہے نا. وہ سنے نہ سنے، عام طور پہ مشورہ مانگا جاتا ہے، اس کی زیادہ حیثیت ہوتی ہے. لیکن آپ کچھ حالات دیکھیں تو آپ اظہار کر دیتے ہیں. مثلا میں نے ہمیشہ یہ کہا، ٹی وی پر بھی کہا، مجھے لوگوں نے تنقید کی، آپ کیوں کہتے ہیں کہ آپ یہ حکومت بات بنائیں، الیکشن میں جائیں عدم اعتماد کے بعد. مشورہ وہ میری رائے تھی، میرا مشورہ تھا. جو بھی اس کو سمجھیں، وہ گزر گیا. رائٹ. اب یہ کہنا کہ میاں صاحب پرائم منسٹر بنے، صدر بنے، یہ محلہ میری جگہ نہیں ہے یہ کہنے والی. رائٹ. وہ ان کی مرضی ہے، انٹرنل معاملہ پارٹی کا، جس کو مرضی وہ عہدے دے. ٹھیک ہے. آپ کے حلقے سے نون لیگ کے راجہ اسامہ سرور کو ٹکٹ دیا گیا ہے. اچھی چوائس ہے؟ وہ پارٹی کی چوائس ہے جی، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ نے کہ بیٹا بیٹی بھانجا بھانجی کسی کے لیے؟ نہیں، مجھے فریہ عدوی سے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ میں نے تو بہت تنقید کرنی تھی. جی وہ کہیں گے جی دیکھیں جی بیٹا آ گیا ہے، اب 30 سال خود بیٹھے رہے ہیں، بیٹا بھیج دیا ہے. نہیں، بات یہ نہیں ہے. میں جس مجھ پہ بہت دباؤ تھا، لیکن جس بات کا میں سیاست میں خود قائل نہیں ہوں، میں کسی اور کو قائل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. سو یو ایٹ دا مومنٹ جو سیاست ہے یو لائک ٹوٹلی پٹ آف. جی جو آج کی یہ سیاست ہے، یہ جو الیکشن ہے، میں اس کا کوئی زیادہ مجھ پہ اس پہ اعتماد نہیں ہے سیاست پہ. اور سو یو تھنک بلے کا نشان ہوگا نہیں ہوگا؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہوگا، سپریم کورٹ ہی کہہ سکتا ہے کہ نہ ہو. سو اس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ بلے کے نشان ادھر سے ادھر جانا، ہم نے تماشے پہلے بھی دیکھے ہیں. وہ تلوار تھی، تیر میں بدل گئی، پھر تیر کے ٹکڑے ہو گئے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا ہے. ہمیشہ نقصان ملک کا ہی ہوا ہے. ان سب کاموں کے آخر میں جا کر جو حل اس کا اثر آتا ہے وہ نقصان ملک کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آف ویو ہے. NA47 اسلام آباد اور NA54 راولپنڈی سے نون لیگ استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار عامر کیانی اور راولپنڈی سے غلام سرور خان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے. مجھے تو تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ آئرونیکل ہنسی ضرور آئی غلام سرور خان صاحب پہ. تو آپ کو یاد ہوگا سر تنقید کرتے رہے آپ لوگ پارلیمنٹ میں. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس؟ جس پہ ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے NA47 اسلام آباد نے. پارٹی کا فیصلہ ہے. میں اس میں سر کینڈیڈیٹ بھی تو دیکھیں، پارٹی کا فیصلہ ہے. آر دے لائک گڈ کینڈیڈیٹس؟ یہ وہی والے غلام سرور خان ہے جو آپ تو ایویشن کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. ان کی اسٹیٹمنٹ سے کیا نقصان ہوا؟ جی اس سے نقصان ہوا تھا، کوئی شبہ نہیں ہے. میں نے ان کو اس وقت بھی کہا کہ آپ نے یہ بات درست نہیں کی ہے، اور یہ اپنی رائے تھی، اس سے بڑا نقصان ہوا. ملک کا ہوا سر. کس کا وہ نقصان؟ پاکستان ملک کا نقصان ہوا. نقصان ہوا ملک کا نقصان. اینڈ وی couldn't really recover since then. PIA کا نقصان ہوا. بزنس میں تو چلیں آپ کو شاید فائدہ ہو گیا ہوگا، لیکن ملک کا تو نقصان. نہیں، میرا نہیں خیال کسی کو فائدہ ہوتا ہے. رائٹ. ملک کا نقصان ہوا ہے. پوری ایویشن آج تک اس کے اثرات ملک پر ہیں. So this is the question. PMLN آپ بھی سب لوگ ہمیں بتاتے تھے یہ غلط کیا ہے. میں تو ٹکٹ نہیں بانٹ رہا ہوں. جو ٹکٹ بانٹ رہا ہوں تو کریں کہ یہ غلط دیا ہے، غلط بندے کو دیا ہے. بھائی میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ جماعت نے فیصلہ کیا ہے، وہ جو فیصلے کریں گے وہی بھگتیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں، کیوں نہیں کہہ سکتے اپنے؟ چلیں میں کیا کہوں، مجھے یہ بتا دیں، میں وہ کہہ دیتا ہوں. میں دیکھیں جس بات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں وہ فیصلہ نہیں کرتا، ایک جماعت کرتی ہے. میں نے پہلے کہا ہے کہ جو لوگ جماعتیں بدلتے ہیں وہ کبھی بھی ملک کو کچھ نہیں دے سکے. ٹھیک ہے. اور وہ جو انگلی اٹھتی ہے اس جماعت پر ہوتی ہے جو ان کو قبول کرتی ہے. ہم نے تو یہی نظام دیکھا. امید یہ تھی کہ جماعتیں سے باہر نکل آئیں گی، اور وقت کے ساتھ وہ نکلی بھی. لیکن اب پھر واپس اس کی سیاست آ گئی ہے. to the future or going back to the past. زبیر صاحب نے IMF پروگرام کے حوالے سے یہ کہا کہ تاخیر کے ذمہ دار اسحاق ڈار تھے. Do you agree with him as well? دیکھیں تاخیر اگر ہوئی تو فائنانس منسٹر ہی ذمہ دار ہوتا ہے نا، کوئی اور تو نہیں ہو سکتا. پہلے مفتاح اسماعیل بھی تھے نا، اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب. نہیں، مفتاح اسماعیل صاحب تو کر گئے تھے نا. He had done it.
انہوں نے تو پروگرام ہو گیا تھا, اگلی ٹیم بھی آ گئی تھی, اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب آئے, ان کی اپنی ایک طریقہ تھا مینیج کرنے کا. سو یہ ایکچولی جوبر ٹائمز اینڈ اسٹیبلشڈ ڈیل, جو کہ مفتاح اسماعیل ایک اسٹیبلش ڈیل, جو کہ پی ٹی آئی کی ایک اسٹیبلش ڈیل تھی, مفتاح اسماعیل نے اس کو دوبارہ انڈورس کیا. اسٹیبلش ڈیل نہیں ہوتی, ایک پروگرام ہوتا ہے, آپ پروگرام میں گئے ہیں, اس پروگرام کے ریویوز ہوتے ہیں, ٹھیک, آپ کو ریویو مینیج کرنا پڑتا ہے, کوئی نئی ڈیل نہیں ہوتی. جی جی, پروگرام کو ریویو کیا جاتا ہے, جو شارٹیجز ہوتی ہیں اس کے مطابق نئے ٹارگیٹ سیٹ کیے جاتے ہیں. تو ان ٹارگیٹس میں ہم پیچھے چلے گئے تھے, جب خاص طور جب پیٹرول کی پرائس جو تھی وہ آپ نے ریڈیوس کر دی اور سبسیڈائز کرنا شروع کر دیا پیٹرول, جو دنیا میں کوئی ملک نہیں کر سکتا. مفتاح اسماعیل صاحب آئے, انہوں نے اس مشکل حالات میں اس کو مینیج کیا, اس کا حل نکالا, واپس پروگرام میں لے کر آئے, ریویو مکمل ہوئے. اس کے بعد اگلے ریویوز کی باری آ گئی, اس میں تاخیر ہو گئی. اس تاخیر کی وجہ سے پروگرام کے ختم ہونے کا اندیشہ ہو گیا, آپ کے روپیہ بہت ڈی ویلیو ہو گیا, اور آپ کے دیوالیے کا خطرہ ہو گیا. ٹھیک ہے, and this is all because of اسحاق ڈار. یہ دیکھیں, جو بھی حکومت ذمہ دار ہوتی ہے نا, ایک شخص نہیں ہوتا, ایک وزیر اعظم. شہباز شریف گورنمنٹ واز ریسپانسبل then. جی, وہ گورنمنٹ ریسپانسبل تھی. بہرحال اس کو انہوں نے مینیج کیا, آخری وقت میں ایک انٹرم ارینجمنٹ آپ کو مل گیا, آپ سروائیو کر گئے, ڈیفالٹ نہیں ہوا. اس کے بعد یہ انٹرم گورنمنٹ آئی ہے, انہوں نے معاملے کو آگے بڑھا دی ہے, تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. رائٹ. ایک اور پرانے ساتھی جاوید ہاشمی صاحب ہمارے شو میں تھے, انہوں نے کہا کہ میاں صاحب جب سے واپس آئے ہیں پارٹی پہ ان کی گرفت اتنی نہیں ہے. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ دیکھیں, میں پھر ہی کہوں گا کہ یہ میری اور ہاشمی صاحب کی جگہ نہیں ہے ان چیزوں پر ریفلیکٹ کرنا. وہ بھی جماعت میں پرانے ساتھی نہیں ریفلیکٹ کریں گے تو کون کرے گا؟ نہیں, ہمیں پبلکلی ہم ریفلیکٹ نہیں کر سکتے, میں اس کو مناسب نہیں. ٹھیک ہے, بٹ میری بالکل ذاتی رائے ہو سکتی ہے ہر بات پہ, لیکن میں پبلکلی اس کو ایکسپریس نہیں کروں گا. Right, and where do you see PMLN going from here now? آپ کب مشکلات ہوں گی. مشکلات ہوں گی. گورنمنٹ آ جائے گی, گورنمنٹ بے شک آ جائے. گورنمنٹ چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے, اور جس قسم کی کمپرومائزز الیکشن میں ہوئی ہیں, اور جو الیکشن کا سارا پروسیس جو کویسچن ہو جائے گا, اس میں بہت مشکل ہو جائے گا حکومت چلانا. کتنے عرصے تک چلتی ہے حکومت نظر آ رہی ہے؟ حکومت عرصے کی بات نہیں ہوتی, اس کی کارکردگی کی بات ہوتی ہے. مجھے وہ کارکردگی نظر نہیں آتی. How many seats do you think PMLN لے گی؟ سیٹوں سے کوئی اثر نہیں پڑتا. سیٹیں بہت سے لوگوں نے بازی میں لی ہیں, سیٹیں میرا خیال ہے میجورٹی شاید کوئی نہیں لے پائے گا. ایک کولیشن گورنمنٹ بن جائے گی 3 4 5 جماعتوں کی, لیکن مجھے کوئی بات آگے بڑھتی نظر نہیں آتی. مجھے تشویش اس بات کی ہے, کیونکہ ہم نے آگے کے راستے کا تعین نہیں کیا. So what's the solution then? سلوشن ایک انکلوسیو سلوشن ہوگا. آپ سب کو بیٹھنا پڑے گا اس ملک کے اندر. جس نیچ پر آپ کھڑے ہیں کسی کے بس کی بات نہیں ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ میں حل کر سکتا ہوں حالات کو, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. ووٹ ڈالیں گے آپ شاہد صاحب؟ جی, ووٹ میں ڈالوں. کس کو ڈالیں گے؟ ووٹ میرا حق ہے, آئینی حق ہے. ووٹ PMLN کو ہی ڈالیں گے؟ نہیں, آپ جس بجا بتائیں گی. نہیں, میں تو کہہ رہی ہوں PMLN کو ہی ڈالیں. دیکھیں, ووٹ کم از کم اس کی سینکٹری تو رہنے دیں نا, کہ کس کو ڈالوں گا نہیں ڈالوں گا. پرائیویٹ رائٹ. نہیں, وہ میرا آئین مجھے دیتا ہے یہ حق. بلے پہ نا مور لگا دیجیے گا کہیں. بلہ ہوا تو لگائے گی نا. ٹھیک ہے.